الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلمة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر انکم تختصمون الی وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْدِي فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت سلمہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں برگزیدہ بشر ہوں اور تم میری طرف مقدمہ لاتے ہو، اور ممکن ہے کہ تمہارے بعض دوسرے کے مقابل اپنی دلیل میں زیادہ زبان آور ہو، تو میں اس کے لیے اس جیسا فیصلہ کر دوں جو اس سے سنوں، تو میں جس کے لیے اس کے بھائی کے حق میں کچھ فیصلہ کروں تو وہ اسے ہرگز نہ لے کہ میں اس کے لیے آگ کے ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، نہ ہی کوئی خدا کا جز ہوں، یا فرشتہ بھی نہیں ہوں، جن بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک خالص برگزیدہ انسان ہوں۔ یہ حصر جو ہے اضافی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ میں صرف برگزیدہ بشر ہی ہوں، نہ میں نبی ہوں، نہ میں رسول ہوں، نہ میں نور ہوں، نہ میں رحمت العالمین ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے لاکھوں صفات عطا فرمائی ہیں، مگر حضور جن سے بشر سے، یعنی برگزیدہ بشر سے تو ہیں نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود فرمایا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک میں ہی تمہارا معبود ہوں اور واحد ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ صرف الہ ہی ہے یا وحدہ لا شریک ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے الوہیت اور وحدانیت کے سوا اللہ تعالیٰ میں کوئی صفت نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے، یعنی نہ وہ کریم ہے، نہ عزیز، استغفر اللہ، نہ وہ حکیم ہے، نہ سمیع بصیر ہے، نہ خبیر ہے، نہ علیم ہے، نہ جبار ہے، نہ قہار ہے، نہ مالک الملک ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ اضافی جو صفت ہے اور یہ خاص صفت ہے اللہ کے اللہ، یہی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ اے میری امت، ہم برگزیدہ بشر ہیں، اور بشر سے اس طرح چونکہ ظاہر پہ فیصلہ ہے، کوئی ایسی بھول، کوئی ایسی خطا جو اجتہادی ہے وہ ہو سکتی ہے، اس میں انسان کا ارادہ نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت آدم سے بھول ہوگی، جس کو قرآن کریم نے فرمایا دیا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیطان اثر نہیں کرتا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جو قرین شیطان ہے، قریبی ساتھی جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو میرا قرین شیطان ہے وہ اب مسلمان ہو چکا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ نکل جائے تو اجتہادی غلطی بھی ایسی ہو سکتی ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کچھ چرب زبان ہوتے ہیں، میٹھی زبان کے ہوتے ہیں، وہ جھوٹی قسمیں اس طرح کھاتے ہیں، اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ دوسرے کا دل جو ہے پسیج جاتا ہے، اس کی طرف اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ یار اتنی میٹھی اس کی زبان ہے، اتنی شیرینی گفتگو کرتا ہے، یہ حق ہے، حالانکہ حق ہوتا نہیں، جھوٹ ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو حضرات انبیاء ہیں ان سے معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی اس سے بندہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا،
بدعقیدگی نہیں ہو سکتی، اور ان کے ارادے بھی معصوم ہیں، جس طرح وہ معصوم ہیں ان کے ارادے بھی معصوم ہیں۔ خطا، اجتہادی غلطی کا احتمال ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے نا، گفتگو سن کر ہوتا ہے، تو اگر گفتگو سے ہر لحاظ سے سارے لوگ ادھر جھکاؤں ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا حدیث عزیزان گرامی قدر واضح ہے، عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے یہ، جیسا کہ کچھ لوگوں نے سنا سمجھا ہے۔ تو الحنا بنا ہے لاحن سے، لحن کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، جیسے آواز ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خوش الحان ہے، زباندانی بھی اسے کہتے ہیں، کلام کو ظاہر سے پھیرنا ہے، یعنی ظاہر کلام سے خوشنما گفتگو سے اس کو پھیر دینا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کی گفتگو سے، ان کے لحن انداز سے پہچان لے جائیں گے۔ تو فصاحت، بلاغت بھی اسے لحن کو کہتے ہیں۔ تو بعض معنی سے لحن اچھی چیز ہے، بعض معنی سے بری چیز ہے، اگر گناہ پہ اکسائے تو بری چیز ہے، ابھارے گناہ پہ نا، اس طرح گفتگو کرے کہ لوگ گناہ کی طرف مائل ہو جائیں، اور اگر اچھی طرف مائل کرے، جیسے قرآن کریم پڑھنا ہے، حدیث مبارکہ پڑھنا ہے، نعت شریف پڑھنا ہے، تو وہ تو پھر لحن اچھی ہوگی نا، خوش لحان اسے کہیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں زباندانی میں قادر الکلام ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی جھوٹا ہو، اس کو کلام پہ قدرت ہو، گفتگو پہ قدرت ہو، اور سچا آدمی اتنا اچھا گفتگو نہ کر سکتا ہو، گواہ ہو یا مقدمے والے ہوں، جھوٹا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے حق میں فیصلہ کرائے۔ خیال ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر و بیشتر جو فیصلے ہیں ظاہر پر ہوتے تھے، ظاہر پر ہوتے تھے، نہ کہ حقیقت پر، یعنی مراد یہ ہے باطن پر نہیں ہوتے تھے، وحی کے ذریعے نہیں ہوتے تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے اپنے قول و فعل میں اس طرح عمل کیا ہے تاکہ آنے والی امت کے لیے آسانی رہے۔ اگر سارے فیصلے وہی پہ کیے جاتے تو پھر امت کیسے کرتی؟ امت کی طرف تو وہی نہیں آنی، وہی کا سلسلہ بند ہے۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں نا۔ تو اس لیے آپ نے ظاہر پر فیصلے کیے، قیامت تک امت کے حکام جو ہیں، فیصلہ والے، قاضی، جج جتنے بھی ہیں، وہ فیصلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت پر عمل کرنے میں ان کو آسانی محسوس ہو، اور آسانی سے یہ سنت ادا ہو جائے کہ ظاہر پر فیصلے کرو۔ گواہ گواہی، تو اس میں جو گواہ گواہی ہوتی ہے اس میں وہ خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے بات بیان کرے کہ جھوٹا بھی ہو تو سچا ثابت ہو جائے۔ تو یہ یہاں فرمایا گیا ہے۔ حضور کریم کے سارے فیصلے پھر اس کا مطلب یہ ہوا الہام وغیرہ پر ہوتے تو امت، یا وحی پر ہوتے تو کیسے امت عمل کرتی؟ نہیں کر سکتی تھی۔ اور بعض فیصلے کشف و الہام وحی پر بھی فرماتے تھے، یعنی سارے نہیں، بعض فیصلے وحی پر بھی فرماتے تھے، جیسے تامہ ابن ابیرک کی چوری کا مقدمہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کشف پر فرمایا، جیسا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں نا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یعنی ہم نے بے شک آپ کی طرف کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، اور دکھا کر، بما اراک اللہ، دکھا کر، پہلے دکھایا جاتا ہے آپ کو۔ تو لہٰذا یہ حدیث اس آیت کے بھی خلاف نہیں ہے کہ دکھا کر جب فیصلہ ہے تو ایسے ظاہر پہ کیوں فیصلہ ہے؟ تو وہاں بما اراک اللہ میں وہی، کشف، الہام سب داخل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے اس پر اے میرے مصطفیٰ فیصلہ کر دیں۔ لہٰذا حدیث واضح ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا شک و شبہ لوگ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت حدیث واضح ہے اللہ رب العالمین کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قرآن کریم جیسے کہ فرما رہا ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا، چھوٹے بچے کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو کافر کہتا ہے، کافر کر دیتا، یعنی ابھی آگے بات آنی، چھوٹا بچہ ماں باپ کو کافر کر دیتا۔ تو یہ حقیقت پر فیصلہ، ابھی چھوٹا بچہ ہے، کوئی قصور نہیں، تو کیا جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں انہوں نے قتل کر دیا؟ گناہ ایسی بات نہیں ہے۔ رب تعالیٰ قیامت میں گواہیوں، تحریروں پر فیصلہ فرمائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی ہے، لیکن فیصلہ کس پہ ہوگا؟ تحریروں پہ، گواہیوں پہ، کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔
تو ظاہری قانون ہی امت کے لیے آسانی ہے، اس لیے یہ ساری لمبی گفتگو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سارا حدیث میں فرمان ہے، یعنی میرا جو فیصلہ ہے وہ گواہی، اقرار یا قسم کے انکار پر ہوگا، وہ ظاہر پر ہوگا، باطن پر نہیں ہوگا۔ اگر واقعہ اس فیصلہ کے خلاف ہو اور فریق دوم کو بھی معلوم ہو تو اس کے لیے یہ فیصلہ سے وہ چیز حلال نہ ہو جائے گی۔ حکم حاکم حرام کو حلال نہیں کر سکتا، حکم حاکم حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر حاکم جھوٹی گواہی پر مال یا خون یا طلاق کا کوئی فیصلہ کر دے تو مدعی اپنے مقابل کا نہ مال لے، نہ قصاص، نہ طلاق کی جھوٹی گواہی پر اس کی عورت سے نکاح کرے۔ خیال ہے کہ اس طرح کے مقدمات آتے رہتے ہیں، وقت پورا ہوا انشاءاللہ آگے جوں جوں احادیث مبارکہ آتی جائیں گی یہ گفتگو اور یہ بات جو ہے نا آپ کے ذہن شریف میں اور بھی آتی جائے گی، سما جائے گی اور سمجھ آتی جائے گی۔ وقتی طور پہ تھوڑی سی اس سے یہ حدیث مشکل ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ اللہ۔